میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میری بھابھی جو میرے روم میں تھی اور روم لاک تھا، اور میں نے جب ناک کیا تو اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، مطلب کون اتنا گر سکتا ہے کہ یہ ایسی عورتوں کے پاس جاتا ہے جو پیسے لیتی ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہی سوتی ہے، اور میرا شوہر تو صبح سوتا ہے، پوری رات جاگتا ہے، تو کیا ہوتا ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ دن کا آغاز ہو چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ناشتہ ہمارا بالکل تیار ہے۔ ناشتے میں ہم نے آملیٹ بنایا ہے، اور ہے ہمارے پاس روغنی نان، اور یہ جو دوسرے نان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پانی لگا کے ہم نے گرم کیا ہے، اس سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ چمچ سے ٹرائی کر رہا ہے اور بالآخر پھر ہاتھ سے ہی کھا لے گا۔ ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا، اور اب میں کچن میں آ گئی ہوں دن کے کھانے کی تیاری کرنے۔ چکن کو اچھے سے واش کروں گی، اور ویسے آج کل نا انٹرنیٹ پہ تو ہر طرف ایک ہی شور مچا ہوا ہے، ڈاکٹر نبیہہ، ڈاکٹر نبیہہ، ڈاکٹر نبیہہ۔ ویسے پچھلی دفعہ بھی ان لوگوں نے نا ایسا ہی پبلک سٹنٹ کھیلا تھا اور جو ہے نا بہت زیادہ فیم لیا تھا۔ اس بار تو معاملہ تھوڑا سیریس لگ رہا ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو ایسے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں۔ مطلب میں کہتی ہوں میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لباس تو کیا ایک دوسرے کی کھال بھی اتاری جا رہی ہے۔ ایسے گھٹیا الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں کہ توبہ ہی ہے بس۔ پچھلی دفعہ بھی نا ڈاکٹر نبیہہ نے نا کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اپنے شوہر کو اتنا بدنام کیا تھا۔ مطلب اگر کوئی اور ہوتا نا تو شاید اسی وقت انہیں طلاق دے دیتا، لیکن وہ پھر بھی اس نے ان کو معاف کر دیا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنے لگ گئی۔ لیکن اس دفعہ تو بالکل حد ہی کر دی ہے نا انہوں نے، ایسے الزامات کہ اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، مطلب کون اتنا گر سکتا ہے کہ وہ اپنے اتنے پاک رشتوں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اور حارث صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مجھ پہ شک کی بنیاد پر جو ہے نا بس الزامات لگاتی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ میڈیا پہ آ کے کوئی ثبوت دے نا تو میں پورے لاہور میں نا اپنا منہ کالا کر کے نا پھروں گا۔ تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ان کو ان کے ذہنی توازن پہ شاید کوئی اثر ہے یا کچھ، اور اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو کھانا بھی ہمارا یہاں پہ بن رہا ہے، پیاز تھوڑا سا ہی ڈالا ہے، اور اب اس میں چکن بھی شامل کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ ویسے نا ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، اپنی ایج بھی چھپائی ہوئی ہے۔ ان کے شوہر کا کہنا ہے کہ یہ تو مجھ سے 10 سال بڑی ہیں، جبکہ وہ کہتی ہیں کہ میں 35 سال کی ہوں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، اور ان کے شوہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی چینج کروایا ہے۔ ان کا نام کنول شہزادی یا اس طرح کا کچھ نام ہے، انہوں نے چینج کروا کے نبیہہ، ڈاکٹر نبیہہ، ڈاکٹر بھی ایسے ہی لگایا، اور خان بھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی لگایا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے تو ایسے الزامات لگائے ہیں کہ اس کا دوسری عورتوں کے ساتھ چکر ہے، یہ ایسی عورتوں کے پاس جاتا ہے جو پیسے لیتی ہیں، اور اس طرح کے الزامات لگائے ہیں اپنے شوہر پہ۔ مطلب کوئی اور ہوتا تو شاید ابھی تک طلاق دے چکا ہوتا۔ ویسے ڈاکٹر صاحبہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس عمر میں ان کو اپنے سے 10 سال چھوٹا شوہر بھی ملا ہے، اور جو ان کے بچے کو بھی قبول کیا ہے۔ اور ڈاکٹر نبیہہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میری بھابھی جو میرے روم میں تھی اور روم لاک تھا، اور میں نے جب ناک کیا تو دروازہ کھلا اور میرا شوہر جو ہے وہ بیڈ پہ تھا۔ مطلب اس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے ہیں۔ اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، یہ تو اب خدا ہی جانتا ہے، لیکن اس کے علاوہ گھر کی میڈ تک کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ میری ساس نے جو ہے وہ اتنی خوبصورت اور پیاری سی میڈ رکھی ہوئی ہے، اور جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، مطلب جب میں یہاں نہیں تھی، تو وہ ہمارے گھر میں ہی سوتی ہے، اور میرا شوہر تو صبح سوتا ہے، پوری رات جاگتا ہے، تو کیا ہوتا ہوگا۔ مطلب اس قدر شکی دماغ ہے نا اس عورت کا، مطلب اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ بیانات تو ڈاکٹر صاحبہ کے اپنے بیانات سے ہی نہیں ملتے۔ کبھی کہتی ہیں کہ مجھے شادی کے تیسرے دن جو ہے وہ لڑکی کی کال آئی تھی، اور اس نے مجھے بیڈ سے گرایا، مجھے مار کے مجھے بیڈ سے گرا دیا، مجھے اتنا مارا۔ اور پھر ابھی کے انٹرویوز میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو روم ہی نہیں ملا، مجھے تو شادی کے 16 دن تک مجھے روم ہی نہیں دیا گیا، مجھے ڈرائنگ روم میں جو ہے نا گدا بچھا کے دیا گیا۔ مطلب آپ کا اپنا بیان ہی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا۔ اور جب بچے کے بارے میں حارث صاحب سے پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو کہتا رہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کی ایج ایسی ہے تو مطلب اس کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو۔ تو ادھر سے ڈاکٹر نبیہہ کہتی ہیں کہ مجھے بلیم گیم کر رہا ہے، جبکہ ہمارا کوئی ازدواجی تعلق قائم ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کو خود ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ مطلب ایک طرف کہہ رہی ہیں اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ایسا کرتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہیں اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔
جہاں پہ یہ اپنے شوہر پہ سخت تنقید اور الزامات لگاتی ہیں وہاں پہ حارث صاحب نا تھوڑا سا فنی باتیں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ یہ تو چلاک لومڑی ہے، یہ کننگ فاکس ہے، ہر سال ایک نیا مرد کھاتی ہے، 100 مرد ایک جگہ کھڑے ہوں اور ایک ڈاکٹر نبیہ ایک جگہ کھڑی ہو تو یہ بات برابر ہے۔ مطلب تھوڑی سی فنی باتیں کرتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ تو پروں پہ پانی نہ پڑنے دے۔ اور ان کے شوہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کا خاندانی مسئلہ ہے، اس کی بہن کی بھی 3 طلاقیں ہوئی ہیں اور ہر شادی سے ایک ایک بچہ ہے، اور اب وہ پاگل ہو گئی ہے اور وہ باہر درباروں کے آگے پڑی رہتی ہے، اور اس نے بھی 2 کر لی اور تیسری کے بعد اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ مطلب میاں بیوی والی وہ بات ہی نہیں ہے، مطلب میاں بیوی ہوتے ہیں ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں، یا ایسی کوئی بات ہو بھی جائے تو گھر کے بڑوں کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے نا بڑا جو ہے نا سوشل میڈیا کو ہی بنایا ہوا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔